اسی لیے میں کہتا ہوں جوانوں کو موبائل دو، یوٹیوب دیکھنے دو، فیس بک کے اندر کلپ آتی ہے، آج وہ بری چیزیں آتی ہوں گی، آج اس میں وہ چیزیں آ رہی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں اگر زمین چند سیکنڈ سلو ہو جائے تو تباہ ہو جائے، سورج چند ملی میٹر نزدیک آ جائے تو جل جائے، دور ہو جائے تو ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی کائنات کا نظام جو قرآن میں سب موجود ہے، ٹائم نہیں ہے، علماء نے پڑھنا ہے، پھر استاد العلماء تفیشہ صاحب بھی تشریف لا رہے، لیکن ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اور اگر وہ سمجھ آئی تو کراچی سے یہاں تک آنا میرا وصول، میرا انداز یہی ہے، برا مت مانیے۔ تو جس نے اس وقت کائنات بنائی ہے، یہ سائنٹسٹ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 کھرب نوری سال، نور کی رفتار کیا بتائی؟ لائٹ ہے، وہ اللہ نور سماوات والارض والا نہیں، یہ اس کو نور کہتے ہیں لوگ۔ 1,36,000 مائلز پر سیکنڈ یہ لائٹ سفر کرتی ہے، اب اس کو کیلکولیٹ کریں جو بھی، یہ ٹائم نہیں ہے۔ 31 کھرب نوری سال، شمسی سال نہیں، نوری سال پہلے ایک روشنی چلی تھی، وہ اب اس طرف آئی ہے۔ بس یہی کہ آپ سمجھ نہیں سک رہے، یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ نہیں، یہ سمجھنا آسان نہیں ہے، میں ٹونٹ نہیں کر رہا، یہی کہ آپ تعجب میں ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا پالنے والے، وہ ایک روشنی 31 کھرب نوری سال بعد یہاں پر آئی، وہ کیا رہا ہے؟ اس وقت دنیا سے ہٹ کر کائنات میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے تسبیح کر رہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ سمجھ آئے اللہ کیا ہے؟ ان کا مالک ہے، جو ان کا مالک ہے وہ ان میں ہو نہیں سکتا، مالک ہمیشہ بڑا ہوتا، تو یہ ساری کائنات جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ان اللہ علی کل شیء، سانس نہ آئے تو مشکل، نور نہ آئے تو مشکل، سورج نہ نکلے تو مشکل، اب یہ پوری رات سوچتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم ایسا سوچتے ہو نا، اور تمہارے دل میں اور تمہارے ذہن میں میری عظمت آتی ہے نا، یہ مجھے بہت پسند آتا ہے۔ پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ جب تم کہتے ہو نا سبحان اللہ، گندم کو دیکھا سبحان اللہ، پھول کو دیکھا سبحان اللہ، اب میں کسی نے پوچھا تم سیکرٹری جنرل بنے کی ہوں، میں نے کہا گھومنے پھرنے کے لیے، اچھا لگتا ہے واقعی، شہر میں رہ کے اینٹ اور گارے اور مٹیاں دیکھ کے تھک جاتے ہیں، اس سفر کو میں شوق سے کرتا ہوں، روڈ خراب ہے مجھے پتہ نہیں چلتا ہے، بس میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا خوبصورتی ہے، کہیں گندم ہے، کہیں کپاس ہے، پتہ نہیں کہیں عجیب و غریب چیزیں ہیں، اور میں یہی کہتا ہوں پالنے والے تیری عظمت کو کیسے پہچانوں جبکہ ان کو ہی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کو یاد کرو، فرشتے کی ناک رگڑی جاتی ہے، اتجل فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ فرشتے بھی یہ کہتے تھے، وہ بھی کہتا تھا یہ تو فساد کریں گے۔ اب جب آپ ایک میری بہنیں زیادہ سن رہی ہیں مجھے پتا ہے اس وقت، جب میری بہن آپ روٹی پکا رہی ہوں، آٹا آپ کے ہاتھ میں آئے، بس آپ ایک بار کہیں یا اللہ سبحان اللہ، اور جب روٹی پک جائے تو یا اللہ شکرن للہ، عربی بولنے کی ضرورت نہیں، موسیٰ میرا شکر ادا نہیں کرتے، یا اللہ تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ کہا موسیٰ کیا مطلب ہے؟ کہا تیری اتنی نعمت ہے میں تو دیکھ نہیں سکتا، گن نہیں سکتا، شکر کیسے ادا کروں؟ موسیٰ یہی تو شکر ہے۔ آج سے میری بہنیں بیٹیاں گھر میں دسترخوان پہ جب نعمت لگے گی تو گنیں گی، نمک، پانی، سالن کے اندر دال، روٹی، چاول،
یا بچہ گرے گا. میں اپنے پوتے کو اسی طرح سے افطار کے وقت بیٹھتے تھے, میں کہتا بیٹا آج کتنی چیزیں ہیں؟ کہتا تھا 22. میں کہتا 22 ہر ایک کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ میں کہتا دادا مجھے کیا پتا. لیکن دیکھ تیرا اللہ کتنا اچھا ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہے اور اتنی چیزیں دے دی ہیں. ایک میں تیرے لیے چھوٹا سا کھلونا لایا تو کتنا خوش ہوا تھا. مجھے لپٹ گیا, دادا سو نائس آف یو, تھینک یو, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے کہا ایک کھلونے پہ اتنا شکریہ, اس پہ کیا کرے گا؟ یہ تو کافروں کو بھی دیا ہے, یہ تو کافروں کو دیا ہے. ایک شخص چھٹے امام علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا مولا میں بہت فقیر ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کا کسی عطا سلامتی کے لیے بابا دے بلند اور صلوات. مولا میں بہت فقیر ہوں. تو کیا ہوا؟ کھانا نہیں, پینا نہیں, گھر نہیں, مکان نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں ہیں. اچھا اتنا فقیر ہو گیا؟ میں بہت فقیر, بہت میرے حالات خراب ہیں. یہ آنکھیں کتنے میں بیچے گا؟ کیا مطلب؟ تو فقیر آدمی ہے نا, یہ تو آنکھیں بیچ دے, قیمت لے لے. اس کی یہ زبان کتنے میں بیچے گا, یہ کان. یہ مولا پوچھتے گئے کہا مولا ان کی قیمتیں نہیں لگائی جا سکتی. مولا نے یوں دیکھ کے کہا انداز میرا ہے, پتہ نہیں کہا ہوگا نہیں کہا ہوگا, لیکن ماں پر ہے کہ جس کے پاس اتنی نعمت ہے وہ فقیر ہو سکتا ہے. پھر مولا نے کہا ہم سے محبت رکھتا ہے کیا مولا؟ ہمیں چاہتا ہے کہ مولا آپ کے قدموں میں آگے بیٹھتے, محبت رکھتے تبھی تو آتے ہیں. اچھا بتا اس کی کیا قیمت لے گا؟ ہم نے آپ سے پوچھا, آپ سے پوچھا. کھانا کافروں کو ملتا ہے, چڑیوں کو ملتا ہے, حیوانوں کو ملتا ہے, گناہ کاروں کو ملتا ہے, سب کو ملتا ہے. شکر کرنا نہ کرنا ہے. یہ جو ایمان ملا ہے اس کا شکر کیسے ہوگا؟ یہ جو ہمارے ساتھ میں ایک جملہ یا حسین کا بولا اور آنکھوں سے آنسو نکلا, اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اس زمانے میں جہاں فتنہ انسانوں کو کہیں لے جا رہا ہے, ہماری بیٹیاں جو ہیں دین کی طرف آ رہی ہیں, پردہ کر رہی ہیں, نامحرموں سے بچ رہی ہیں, اس کی کیا قیمت دیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تجھے اچھا لگا تو ایک مرتبہ کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے. اور جیسے تو دل سے شکر کرے گا ویسے لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرتے جاؤ گے نعمت بڑھتی جائے گی. وَلَئِن کَفَرْتُمْ, اگر نہ شکر کی نا تو تم کو ایسا عذاب دوں گا کہ تم ایک ایک گندم کے دانے کے لیے. یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ اب دسترخوان پہ شکر ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وعدہ ہے, کیونکہ میں یہی لفافہ لے کے جاؤں گا آج. میرا لفافہ یہ ہے کہ ایک بچہ دسترخوان پہ کہے کہ مولانا نے کہا تھا روز گننا ہے اور شکر للہ کہنا ہے. کیونکہ وہ لفافہ تو یہاں سے کراچی تک میں ختم ہو جائے گا, یہ لفافہ قیامت میں ملنے والا ہے. اللہ آپ سب کو توفیق دے. میری بیٹیاں, میری بہنیں جن کو میں نے سلام کیا ہے, میری ریکویسٹ ہے دسترخوان لگے بسم اللہ کر کے لگائیں, کھانا پکائیں بسم اللہ پہ کہہ کے پکائیں. جب کھانا پک جائے الحمدللہ کہیں, اور جب دسترخوان لگے تو اپنے بچے سے کہ بیٹا اب تو الحمدللہ بول, اور شکر کریں کہ ہم دسترخوان اہل بیت علیہ السلام پر بیٹھے ہیں. اگلا نقطہ, جو اللہ اتنا عظیم ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر سے کہتا ہوں, اتنا عظیم ہے کہ اللہ کا تصور تو ہے ہی نہیں, کائنات کو بھی ہم نہیں تصور کر سکتے ہیں. اتنے عظیم رب نے ہمیں ایک نعمت دی ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود بڑے بلند ہے. اب آپ رسول کی